يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر في الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ایمان جیسے عظیم الشان دولت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ایمان اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد انسان کی زندگی اپنی نہیں رہتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزرتی. اللہ نے بندے کو زندگی میں تمام احکام بتائے، صبح جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک، رات کو سونے سے لے کر صبح جاگنے تک، پوری دین پوری روٹین کے اندر اس کو کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، راستہ کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاشرت کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کے بعد دسترخوان کیسے اٹھانا ہے، تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بہترین زندگی آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ نے کیسے زندگی گزاری، پرسنل لائف بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی. گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، معاشرت میں صحابہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، کاروبار میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی بات آئی تو کیسی زندگی گزاری، دسترخوان پر جب کھانے بیٹھے تو کیسے کھایا، صحابہ کو کیسے کھانا سکھایا. تو بتایا کہ ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی. شاید ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے یا کم ہے کہ ہم نے جب اس کائنات میں آنکھ کھولی تو ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں. اللہ اس ناقدری سے ہم سب کی حفاظت کرے. جن لوگوں کو بعد میں اسلام سمجھ میں آیا، ایمان سمجھ میں آیا، اور پھر جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایمان اور اسلام کی قدر کی ہے، حقیقی اسلام ان لوگوں نے پہچانا. وہ جا کے پوچھتے ہیں علماء سے، آ کے معلوم کر رہے ایسا کرتا سلانا ہے جیسے اللہ کے رسول پہنتے. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نے پاجامہ پہنا کہ نہیں پہنا، اگر نہیں پہنا ہے تو مجھے بھی نہیں پہننا. حضور زیادہ تر لنگی پہنتے تھے تو میں بھی لنگی پہنوں. اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں بال کس طرح کے رکھے، پتہ چلا 3 طریقے سے رکھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس 3 طریقے کے بال دنیا کے اندر رکھیں. زندگی گزاریں گے تو محمد رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق، ورنہ نہیں گزاریں. پتہ چلا ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، اس کی قدردانی کرنی چاہیے. پھر یہ کہ اسلام جب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تو اسلام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. اللہ نے اسلام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا.
اس میں اول نمبر پر سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے عقائد، مانیتا، ایمان، اسلام، محمد رسول اللہ اور اسلامی طریقوں کے لے کر تمہاری مانیتائیں کیا کیا ہے، تمہارے عقائد کیا ہے. کیونکہ جب تک عقائد درست نہیں ہے نمازیں پڑھنا بیکار، روزہ رکھنا بیکار. سب سے پہلے سکھایا گیا کہ اپنے عقائد درست کرو، اور عقائد میں اول نمبر پر آتا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو صرف اس کو زبان سے بولنا نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کرتا دھرتا، بیماری شفا، خوشی غم اگر کوئی دیتا ہے تو وہی ذات دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں. اس لیے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. فرمایا اللہ جب آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنا چاہے، اللہ جب آپ پر رحم و کرم کی بارش کرنا چاہے، آپ کے کاروبار میں برکت دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے. فلا ممسک لہ. اور دوسرا جز بتایا وما یمسک، اور جب اللہ روکنے کے اوپر آ جائے، اللہ کنٹرول کرنے کے اوپر آ جائے، فلا مرسل لہ، تو کوئی طاقت دنیا کی نہیں ہے جو تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول سکے. چاہے تم کتنے ہاتھ پیر مار لو، تمہارے ہاتھ پیر مارنے سے کچھ نہیں ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی بڑا زبردست ہے اور وہی بڑا حکمت والا ہے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی 22ویں پارے سورۃ الفاتر کی آیت، اس لیے عقیدہ درست کرایا گیا. کیونکہ ایمان، میں نے بتایا کہ ایمان کے 5 جز ہیں، اس میں سے سب سے اول نمبر پر آتا ہے عقیدہ. جب تک یہ درست نہیں ہے تمام عبادتیں بیکار. ایک ایمان والے بندے کا اگر نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ کبھی چھوٹ جاتا ہے، قضا کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ معاف کرنے پہ آئے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اگر عقائد میں کمی ہے، اللہ حفاظت فرمائے یہ شرک تک لے جائے. اور جب شرک تک چلے گئے، اللہ نے فرمایا سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہونے کا لاؤ گے، میری رحمت جوش میں آ کے سب معاف کر دوں گا. شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک میں کبھی معاف نہیں. کبریائی میری ہے، حکومت میری ہے، پروردگار میں ہوں. میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ میری پروردگاری میں کوئی ٹانگ لڑائے؟ میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ میرے اس کائنات کے چلانے کے نظام اور سسٹم کے اندر کوئی انگلی اٹھائے؟ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا شرک معاف نہیں، بقیہ سب معاف. اب ہم دیکھیں اپنی زندگی، اپنی روزمرہ کی زندگی کو، اپنی روٹین لائف کو دیکھیں، کھنگالو. رات کو بستر پر سونے پہ جاؤ تو کبھی کبھی 5 منٹ آپ نے پورے دن کے 24 گھنٹے دنیا والوں کے لیے نکال دیے، 5 منٹ اپنے لیے نکالیے، اپنی ذات کے لیے 5 منٹ نکالیے. اپنی ضمیر کو بیدار کیجیے اور پوچھئے لا الہ الا اللہ پر میرا عمل ہے کہ نہیں. کہیں میری زندگی میں، میری لائف میں، میرے معاملات معاشرت میں ایسا کوئی کام کبھی نہیں کر رہا ہوں کہ چاہے زبان سے نہ بولوں لیکن باڈی لینگویج سے میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ ہم کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے. اسی لیے فرمایا عقائد درست ہونے چاہیے میرے بھائی. عقیدے خراب ہیں سب بیکار. اس کے بعد چاہے آپ کتنی دان پیٹی کر رہے ہو، کتنی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج ادا کرو، کچھ بھی کرو، لیکن میرے بھائی آپ کی بنیادیں خراب ہیں. لا الہ الا اللہ پر آپ کا ایمان جب درست نہیں ہے تو عبادت کس کا؟ 40 سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ کے رسول نے مکہ کا زمانہ 40 سال سے تو دیکھا ہی دیکھا تھا. 13 سال نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں جو زندگی گزری، اس میں صحابہ کو جو تیار کیا وہ صبر، آنے والے حالات مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی اور ان کو تیار کیا. ایک بھٹی میں پیسا گیا. جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا
کہ یہ پوری عرب قوم تو رسومات، توہمات اور نہ معلوم کون کون سے وہم انہوں نے پال کے رکھے ہوئے. گھر سے نکلنے سے پہلے ایک پرندہ اڑاتے تھے، سفر کرنے سے پہلے ایک پرندہ اڑاتے تھے، اور وہ پرندہ اگر داہنی طرف اڑتا تھا تو سفر جاری رکھتے تھے، پرندہ اگر بائیں طرف اڑا تو اپنا سفر موقوف کر دیتے، بدفعلی نکالتے. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس بیمار کے پاس جانے کو اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اور کہتے تھا کہ تمام بیماریاں اس میں منتقل ہو جاتی. کبوتر بازی کرنا، بدفعلی کرنا، یہ ان کے رسومات میں داخل تھی. یہ موضوع، یہ عنوان، یہ ٹاپک میں آج اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج ہمارا مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہوا. سفر کے مہینے کو عرب قوم انتہائی منحوس مہینہ سمجھتی تھی، انتہائی منحوس مہینہ سمجھتے تھے وہ لوگ، اور کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کسی چیز کی لین دین نہیں کرنی چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، منگنی وغیرہ کے معاملات میں کوئی بھی اچھا کام سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، یہ عرب کے لوگوں نے پال رکھا تھا یہ عقیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سنو، لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ فی الاسلام. ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں. پرندے کو اڑانا، اگر داہنی طرف اڑے تو اپنا سفر چالو رکھو، بائیں طرف اڑے تو سفر بند کر دو، اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ اسلام میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. سال کے 365 دن اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے حالات آتے ہیں، سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. کسی دن یا کسی رات کے اندر کسی منحوسیت کو ماننا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ کے رسول نے ان کے عقیدے کو درست کیا. عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور اسی وجہ سے سفر کے مہینے کے شروع کے 10 دن کو بڑی منحوس سمجھتے. میں نے بتایا آپ کو، اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ سب سے پہلے عقیدے کے اوپر، سنی سنائی باتوں پر اسلام اس کو کوئی لاگو میں نہیں لاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے لینے کی کوشش کرو. اللہ نے آپ کو ایمان جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے تو آپ کے ایمان کو کھنگالتے رہو، دیکھتے رہو کہ آپ کا اندر پنپنے والا ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں سے زنگ آ رہا ہے. لوگوں نے کہہ دیا سفر کے شروع کے 10 دن جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے. حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو خراب ہوئی تھی اور ربیع الاول میں جو آپ کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار آیا تھا وہ سفر کے پچھلے 4 دن اور ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں آیا. سفر کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے ابتدائی دنوں کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، لین دین نہیں کرنی چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں منحوسیت. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دعا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر فی الاسلام. اسلام کے اندر اس طرح کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا، اور اسلام اللہ کے فضل و کرم سے جزیرۃ العرب کے علاقے سے باہر تک پھیل گیا. ایران تک اسلام آ گیا، ہندوستان تک اسلام آ گیا. اس زمانے میں جو دریائے نیل ہے اس کا پانی سوکھنے لگا، تو اس علاقے کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا حضرت عمر بن العاص. لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہر سال ہم لوگوں کی یہ مانیتا ہے کہ ہم ایک کنواری لڑکی کی بلی چڑھاتے ہیں. دریائے نیل کے اندر جا کر کنواری لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بلی چڑھا دیتے ہیں، پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے دریا کے اندر، اور پھر اس کے بعد دریائے نیل میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کہا کہ انصاف ہوا، بلی چڑھانی ہے تمہاری چڑھاؤ.
ایک کماری لڑکی کا کیا مطلب ہے اس سے کہ اس کی بلی چڑھا دی جائے اور اس کی وجہ سے دریائے نیل میں پانی آ جائے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھہرو، ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی کو خط لے کر روانہ کیا مدینہ المنورہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس۔ حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھ کر بھیجی اور عمر بن العاص کو کہا کہ یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن العاص نے وہ چٹھی دریائے نیل کے اندر جیسے ہی ڈالی، دریائے نیل کا پانی زور و شور سے بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، عمر بن الخطاب نے مدینہ المنورہ سے چٹھی میں کیا لکھا ہے، ذرا نکال کے دیکھیں تو صحیح۔ چنانچہ جب وہ چٹھی نکالی گئی اور اس میں پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اے دریائے نیل، اگر تیرا پانی کا بہاؤ اللہ کی مرضی سے تھا تو اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی کے حکم سے تجھے جاری ہونا ہے اور تیرے پانی کو بہانا ہے۔ چٹھی میں یہی لکھا۔ چنانچہ عمر بن العاص نے لوگوں کے عقیدے کو درست کیا۔ کتنے سالوں سے نہ معلوم تم کتنی دوشیزاؤں کو، کتنی نوجوان لڑکیوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام، میں نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے عقائد آتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبادات آتی ہیں۔ میں نے بتایا کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے زکوٰۃ حج ادا کر لے، لیکن عقیدہ جو سب سے پہلے ایمان کا عقیدہ ہے وہی درست نہیں ہے تو عبادتیں بیکار۔ اس لیے ایمان میں سکھایا گیا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ بتایا سفر میں منحوس کو ماننا کہ بھئی سفر کے مہینے میں منحوسیت ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جس میں اللہ فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جب آپ کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے، اللہ جب آپ کے اوپر رحمتوں اور خوشیوں کے دروازے کھولنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جب اللہ روکنے کے اوپر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا بھی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ قرآن کریم میں جا بجا ان عقیدے کو درست کروایا گیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم، اس زمین کے اندر اگر کوئی مصیبت اترتی یا پرسنل تمہارے اوپر کوئی مصیبت اترتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تو یہ تو دنیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ یہ مت کہو کہ یہ حالات آئے تو یہ مصیبت آئی اور یہ ہوا تو وہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس قلم کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون، اس قلم کی قسم کہ جو قلم تمہاری تقدیر کو لکھتا ہے۔ اللہ نے اس قلم کو دنیا پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اور قلم نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، اس قلم نے تمام کی تقدیر کو اس وقت لکھ دیا۔ اور جب قلم نے تقدیر کو لکھ دیا تو اللہ نے فرمایا جفت القلم ورفعت الاقلام، قلم خشک ہو گئی، قلمیں اٹھا لی گئی، اب تمہاری تقدیر جو لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم، زمین میں اگر کوئی مصیبت اترتی ہے یا تمہاری ذات کے اوپر کوئی مصیبت اترتی ہے تو یہ اس قلم کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فلا آگے فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر یہ تمام چیزیں کرنا آسان ہے۔ اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر اچھائیوں اور برائیوں کو لکھ دیا، اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر دھوپ اور چھاؤں کو لکھ دیا ہے، بیماری اور شفا کو لکھ دیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے تمہیں شفا دینا اور اللہ نے تمہارے مقدر میں بیماری کو لکھ دیا ہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نے شفا دینا لکھ دیا ہے تو چاہے دنیا تمہیں بیمار کرنے پر تل جائے، دنیا کچھ نہیں کر سکتی تمہارا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا سب سے پہلے سکھایا گیا میرے بھائی۔ اس لیے میں نے بتایا کہ ایمان کے 5 درجے، اس میں سب سے پہلے عقائد آتے ہیں،
اول نمبر پر عقائد. اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہے تو تمام عبادتیں بیکار. اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو. دوسرے نمبر پر عبادات آتی. تیسرے نمبر پر آپس کے ایک دوسرے کے معاملات، لین دین کے معاملات آتے. چوتھے نمبر پر معاشرت آتی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، معاشرے میں آپ کیسے رہتے، وہ آتا ہے. اور پانچویں نمبر پر اخلاق آتے ہیں. اخلاق گویا کہ پینٹنگ کا کام کرتا ہے. آپ کے جسم کو سنوارنے کا اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ اخلاق کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اخلاقوں کو درست کرنا چاہیے. لیکن اول نمبر پر عقیدہ. جب تک عقیدہ بیکار ہے تب تک میری اور آپ کی زندگی بیکار. میرے بھائیو، ایمان کوئی سستی چیز نہیں. اللہ نے ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس بھٹکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ اس دنیا میں کوئی نبی نہ بھیجتا تب بھی ہمارے پاس اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اس عقل کی روشنی میں اللہ پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے. کل محشر کے میدان میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں تو پہاڑ میں رہتا تھا، مجھے تو کوئی صحیح دین بتانے والا تھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے صحیح رہنمائی نہیں کہ اللہ کون ہے اور محمد کون ہے، میں تو اکیلا رہتا تھا پہاڑ کی زندگی میں. اس کی یہ بات اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو. عقل دی ہے. میں بتاتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ بازار سے 50 روپے کا مٹکا بھی لاتے ہیں تو کتنی مرتبہ ٹھوک بجا کر لاتے ہیں. تو جب آپ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اگر کسی سے لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ کون آپ کو ایمان اور رسول کی باتیں بتا رہا ہے. جو بتا رہا ہے وہ صحیح آدمی ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتاتا ہے، صحیح آپ کو ایمان کی طرف، ایمان کے راستے کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی باتیں ضرور قبول کیجئے. ورنہ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ گمراہ مت ہوئیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے. ان عقل کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کے پاس اندر پنپنے والا ایمان جو ہے وہ ایمان کیسا ہے. کیونکہ سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہے. آنکھیں بند ہوگی، جب قبر کے اندر جائیں گے فرشتے آ کر جو سب سے پہلا سوال کریں گے وہ یہ ہوگا، مر ربک، تمہارا رب کیا ہے. اگر دنیا میں رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تب تو کہہ پاؤ گے کہ میرا رب اللہ ہے. فرشتہ دوسرا سوال کرے گا، ماں دینک، تمہارا دین کیا ہے. اگر اس دنیا میں دین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے پائیں گے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام. پھر فرشتہ تیسرا سوال کرے گا، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے بارے میں. اگر ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو میں اور آپ جواب دے پائیں گے کہ وہ تو ہمارے آقا، ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ پوری زندگی چاہے کتنی ایمان کی باتیں کر لی، کتنا اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کر لیا، لیکن اندر کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اول نمبر پر آتا ہے عقیدہ. اپنا عقیدہ درست کرو. میں نے اسی لیے یہ ٹاپک آج چھڑا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں منحوسیت ہے، سفر کے مہینے میں لین دین نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بھلائی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی مانیتائیں اور اس طرح کے عقیدے تمام بیکار چیزیں ہیں. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ پہنچ کر صحابہ اور مدینہ والوں کے جو بھی رسومات تھے اور جو بھی ان کے غلط توہمات تھے ان توہمات کو دور کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک لوگ مانتے تھے سمندر کے اندر کسی مچھلی کا شکار کر کے آتے تھے تو کہتے اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. صحابہ کی ایک جماعت لمبا سفر کر کے آئی. سفر میں جب گئی تھی تب کھانا پینا توشہ سب ختم ہو گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ انہوں نے سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کیا. اب صحابہ میں دو جماعت ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بعض صحابہ کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے تب تک نہیں کھائیں گے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کھایا، کچھ لوگوں نے نہیں کھایا. اور جب اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھا تو حضور نے فرمایا، اس مچھلی میں سے کچھ بچا ہوا تمہارے پاس ہے؟
انہوں نے کہا ہمارے تھیلے میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ. جب وہ لایا گیا تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے نوش فرمایا. یعنی عمل کر کے بتایا اللہ کے رسول نے کہ اس طرح کے عقائد جو مان لیا, جو کسی نے بتا دیا اور آپ نے مان لیا, یہ اسلام نہیں ہوتا, یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں, لیکن جب تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے ایمان کا نور بڑھتا اور پنپتا رہتا ہے, اور اگر اس ایمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تو اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. پھر جو بھی آدمی آتا ہے آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر باتیں ڈال کر چلا جاتا ہے. اسی لیے عقائد, اسلام میں عقائد کی بہت بڑی حیثیت ہے. اپنے عقیدوں کو درست کر دیجئے میرے بھائیوں, اور عقیدے جب تک درست نہیں ہوتے تب تک تمام عمل اور کام کرنا بیکار. جیسے کہ میں عام طور پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. لوگ ایک امام صاحب سے آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے کنویں میں جانور گر گیا, اب اس کنویں کے پانی کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو مولانا نے کہا کہ 40 ڈول نکال دو, کنویں کے پانی میں سے 40 ڈول نکال دو, تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا. وہ لوگ دوسرے دن آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا صاحب 40 ڈول تو نکالا لیکن کنویں کے اندر سے بانس ابھی تک گئی نہیں. مولانا نے کہا کہ جو جانور گرا تھا اس کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہا مول صاحب آپ نے کہا آپ نے جانور نکالنے کا تو کہا ہی نہیں تھا, آپ نے تو خالی پانی نکالنے کا کہا تھا. اب جب تک وہ جانور مرا ہوا اندر موجود ہے 40 کا 400 بھی ڈول پانی آپ نکال دو گے, کنواں کب تک پاک ہوگا؟ اسی لیے جب تک یہ برے عقائد دلوں کے اندر ہیں, کتنی تسبیحات گھما لے, کتنی نمازیں پڑھ لے, نور پیدا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. ایمان کا نور پیدا کرنا ہے تو عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے, اور عقیدے میں اول نمبر پر لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ, محمد ہی ہمارے رسول ہیں. محمد کے بعد کوئی دنیا میں نیا نبی نیا رسول نہیں آ سکتا. قیامت سے پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے, وہ اپنی انجیل کو فالو نہیں کریں گے. یہ عقیدہ ہے, کیونکہ دنیا میں قادیانیت پھیل رہی ہے ابھی, اور ہماری گورنمنٹ تو ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش میں, جب سے اسرائیل جا کے آئی ہے ہماری گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش میں آئی ہے. ہمارے انڈیا کے اندر ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, جگہ جگہ پر تمہیں سینٹر بنا کر دیں گے, تمہیں سپورٹ کریں گے. تو یہ قادیانیت کوشش کر رہی ہے, اور یہ حملہ مسجد میں آ کے نہیں کریں گے, یہ ہمارے کالجز اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے عقیدے کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے. کیونکہ کالج میں پڑھنے والے بچے تو جانتے ہیں فار ایپل بی فار بنانا, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کون شخصیت. انہوں نے پورا میتھس پڑھ لیا, ٹیلی کر لیا, اور نہ معلوم کون سے DTP پاور کورل ڈرو نے فوٹو شاپ نے سب کر لیا, لیکن محمد رسول اللہ کی ذات پر ریسرچ کرنے کے بارے میں آتی ہے تو ہمارے نوجوان پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے بتایا نوجوانوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, ان کو سکھا, ان کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں نبیوں کا سلسلہ جاری ہے, مرزا غلام محمد قادیانی آیا, ذلی نبی, بروزی نبی, اور کیا کیا باتیں ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے دماغ کے اندر بھوسا ڈالا جاتا ہے. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں عقیدہ مضبوط کرو, اللہ ہی ہمارے معبود ہیں, محمد رسول اللہ ہی ہمارے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں عام طور پر جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہوں, انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون ثلاثون. میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ, ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, لیکن تم لوگ یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا. اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے, ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسالت, جن کی رسالت کو ہم مانتے ہیں, اس رسالت پر ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بہت سارے لوگ بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کا کہتے ہیں میرے بھائیوں. تو جمعہ کا دین ہے, مبارک دین ہے, اور خاص طور پر دعا کی قبولیت کا دین ہے. جمعہ کے دین, جمعہ کی اذان سے لے کر جب تک امام خطبہ شروع نہیں کرتا تب تک کا بیچ والا یہ جو وقت ہے وہ بڑا برکت والا وقت ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے.
اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، ہمارے مصلی جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کریں. ہمارے والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کریں. ہمارے مؤذن صاحب عبدالغفار بھائی، ان کی بہن کا کل انتقال ہو گیا سورت میں، ان کے لیے بھی دعا کریں. دیگر ہمارے جو رشتہ دار انتقال کر گئے ان کے لیے دعا کرے، جو ابھی بیمار اسپتالوں میں ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.